حضرت عثمان غنی اب یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی جو تھے ان کا دور جو ہے وہ 644 سے لے کے 656 تک جاتا ہے جی. حضرت عثمان غنی ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا سٹارٹ ان کا نا جی. اب یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں نا فتوحات ہوئی ہیں جی، یعنی کہ ایران سارا فتح ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ نا ان کے دور میں 647 میں سائپرس فتح ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے سائپرس ایک جزیرہ ہے جی، جو پہلا جزیرہ جو ہے جو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اس کو قبرص بھی بولتے ہیں. تو یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا تھا. حضرت امیر معاویہ انہوں نے نیوی بنائی تھی جی. اور پہلے امیر البحر جو ہے نا وہ عبداللہ بن قیس ہے، یعنی چیف جو نیول چیف ہے نا جی وہ عبداللہ بن قیس. نیوی انہوں نے بنائی تھی، شپ تیار کروایا تھا. اور حضرت عثمان غنی کا دور جو ہے نا وہ کافی اچھا تھا، 6 سال کا نا جی. مطلب کہ جو نیول چیف ان کی زندگی کے یعنی دور کے 6 سال بڑے اچھے گئے تھے، یعنی کہ وہ جنگیں لگی تھیں، جہاد تھا تو لوگ ادھر بزی تھے، لیکن اگلے 6 سال جو ہے نا وہ فتنوں میں گزرے ہیں جی. حضرت عثمان غنی کا دور جو ہے نا آخری دور وہ فتنوں میں گزرا ہے جی. اب یاد رکھیے گا کہ بندے کا نام تھا عبداللہ بن سبا. یہ یہودی تھا جی بیسیکلی، سمجھ آ گئی. اور نہ اس نے بظاہر یہ مسلمان ہو گیا تھا جی، ویسے یہ اندر سے یہودی تھا جی، لیکن وہ بظاہر وہ مسلمان ہو گیا تھا جی. اور اس نے نا آہستہ آہستہ اس طرح کی سرگرمیوں کا آغاز کیا کہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت جو ہے نا اس سے محبت کے نام پہ نا اس نے کام شروع کیا جی. اور اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح نا، حضرت عیسیٰ کی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے نا جی، دوبارہ وہ بھی آئیں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ ہر نبی کا نا ایک وصی ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے. تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں حضرت علی، سمجھا کہ نا. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ اس نے نا یہ دعویٰ کر دیا. حضرت عیسیٰ جس طرح دوبارہ آئیں گے نا دنیا میں، آپ کو پتہ ہے نا ہمارا یہ بلیو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا امت بن کے. تو یعنی جو ہمارے جو اپنا کہہ سکتے ہیں کرسچن کمیونٹی ہے، وہ بھی ان کا بھی یہ بلیو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس آئیں گے جی. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب ہے کہ وہ ان کو ایز اے نبی ہی واپسی دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اے امتی واپسی دیکھ رہے ہیں. فرق یہ ہے، دونوں واپسی کا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عیسائیوں کو آئیں گے. اور عیسائیوں والی بات ہی جی وہ اس نے کہا کہ دوبارہ آئیں گے، یعنی کہ اس نے بھی یہ دعویٰ کرنا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دوبارہ نہیں آئیں گے نا جی. ہمارا یہ یقین ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ آئیں گے. سمجھا گئی. اب حضرت ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے جی؟ حضرت علی. اب آپ یاد رکھیے گا کہ اس نے یہ دعویٰ کر کے اس نے یہ بھی کر دیا، اس لیے ابو بکر و عمر اور عثمان یہ نا نعوذ باللہ انہوں نے یہ جو ہے نا خلافت یہ غصب ہیں جی، یہ انہوں نے چھینی ہے. کس سے جی؟ یہ حضرت علی سے انہوں نے چھین لی ہے. لہذا انہیں حق نہیں تھا کہ یہ کیا کرتے جی کہ مطلب ہے کہ خلافت کرتے. خلافت کا حق کس کا ہے جی؟
علی کا، یعنی یہ آپ دیکھیے گا نا علی کا جو پہلا نمبر ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے یہاں بھی اب جو اہل تشریف بھائی ہیں وہ بھی مطلب اس کو پروموٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ پتا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب کلمہ میں بھی وہ بولتے ہیں نا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، وسیع اور رسول اللہ کا یہ مطلب وہ بھی کنسیپٹ اہل تشریح دیتے ہیں کیونکہ وہ وسیع ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نا جی۔ تو اب یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں، اور یہ عبداللہ بن سبا نے کیا تھا۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ اس طرح پھر اس نے نا اجمیوں کو اپنے ساتھ ملایا، عرب تو مل نہیں سکتے تھے نا جی، تو اجمیوں کو اجم آپ کو ہوتا ہے جیسے اہم ہے، یعنی کہ جو ہم لوگ ہیں نا جی آؤٹ آف عرب جو ہے وہ زیادہ اہل بیت سے اٹیچ ہے، عرب اتنے نہیں ہیں جتنے کہ ہم ہیں، کہ نا جی۔ آپ دیکھو نا ہمارے یہاں کوئی بندہ بھی اپنے چارپائی کی جو مطلب ہے کہ ٹانگیں ہیں نا وہ بھی کعبہ اور روزہ رسول کی طرف نہیں جاتا ہے سوتے ہوئے، مطلب لگتا ہے گناہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ نے اگر آپ کو ڈائریکشن نہیں سمجھ آ رہی نا کہ مطلب میں کدھر ہوں تو کون، آپ جس گھر میں بھی ہے وہاں پہ آپ واش روم جائیں گے نا جی، تو واش روم جو سیٹ کی ڈائریکشن ہے نا وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہے، کیونکہ وہ مشرق اور مغرب نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں مشرق اور مغرب جو ہے اس کی طرف وہ واش روم نہیں بناتے کیونکہ وہ گناہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر کعبے کی طرف یا روزہ رسول کی طرف منہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا جی، گناہ ہوگا۔ تو یہ مطلب ایک ہمارا دینی ایک رسپیکٹ ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جناب اس طرح نہ ہونا جی۔ اچھا جی، اب یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف نہ یہ بیک گراؤنڈ سٹارٹ کیا گیا جی، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف سازش جو ہے نا جی تو بن رہی تھی۔ سازش کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ابن سبا جو ہے نا جی اس نے امر بالمعروف کی بات کی تھی۔ ابن سبا جو عبداللہ بن سبا تھا نا اس نے لوگوں کو کیا کیا جی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے نا جی اس کا اس نے پرچار شروع کر دیا جی، اور نعرہ لگایا کہ اور کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لیا۔ عثمان غنی کے مقرر کردہ جو گورنر تھے نا، جو آپ نے مقرر کیے تھے گورنرز، ان کو انہوں نے بدنام کرنا شروع کر دیا کہ جی وہ بڑے ظالم ہیں جی، یہ ہے جی وہاں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا یہ بھی طریقہ کار تھا کہ یہ کرتے کیا تھے، ایک علاقے سے جاتے تھے دوسرے علاقے، یعنی گئے نا سیریا سے گئے مصر، تو کہیں گے کہ یار سیریا کے تو حالات ہی کو نہیں ہے، وہاں تو جو گورنر ہے بڑا ظالم ہے جی، وہ مار رہا ہے جی لوگوں کو نا۔ تو جب مطلب ہے کہ وہاں پہ پہنچیں گے تو سیریا، مصر سے سیریا آئیں گے تو وہاں پہ کہیں گے جی مصر کے کوئی حالات نہیں ہے، یعنی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ تھا، سوشل میڈیا تو تھا لیکن آواز بھی آپ دیکھیں نا کہ کچھ چیزیں سوشل میڈیا بھی ہونے کے باوجود چیزیں ہونے کے بعد پھر بھی غلط جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تو اس حساب سے مطلب ہے کہ یہ چیزیں بڑا مسئلہ کر رہی تھی، اور حضرت عثمان غنی کے اوپر نا الزام انہوں نے لگائے تھے۔ حضرت عثمان غنی جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے کہ ایک الزام یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کنبا پروری کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے خاندان بنو امیہ کو یہ نواز رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور ابن عثمان نے نا اپنا کام جو سٹارٹ کیا تھا نا جی یہ بیسیکلی بصرہ سے کیا جی، بصرہ سے آغاز کیا، لیکن بصرہ کا جو گورنر تھا نا جی اس نے ان کو نا سختی سے دبا دیا جی، یعنی ابن عامر اس کا نام ہے جی، ابن عامر والی بصرہ جی، اس نے ان کو دبایا تو ان کو وہاں سے نہ نکال دیا، یہ بصرہ سے نکل گئے جی۔ بصرہ سے ان کو نکالا تو یہ مصر چلے گئے جی، اور مصر سے اپنی تحریک کو نا فروغ دیا، پھر مصر میں وہاں پہ آپ یاد رکھیے گا مصر ہی میں سے تحریک جو ہے نا وہ پھر ترقی کرتی ہے۔
اب یاد رکھیے گا کہ انہوں نے اپنی بغاوت کا آغاز، یہ تو تحریک بہتر ہو رہی تھی نا، اب پریکٹیکل بغاوت جو ہے نا، بغاوت کا آغاز آپ نے یاد رکھیے گا کہ یہ کوفہ سے کرتے ہیں۔ کوفہ سے ہوا مالک اشتر، آپ نے یاد رکھیے گا کہ مالک الاشتر، اشتر نخی، یہ بندہ جو ہے نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو بدنام کرنا اس نے شروع کر دیا۔ اور سعید ابن العاص، حاکم کوفہ نے عثمان غنی سے نے شکایت کی، اور عثمان نے لوگوں کو نا حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا، یعنی انہوں نے ان کو بتایا نا کہ یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی نے ان لوگوں کو کہاں بھیجا جی؟ شام، حضرت امیر معاویہ کے پاس۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کو سمجھایا، لیکن مطلب ہے کہ یہ نا سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھے جی، تو انہوں نے نا ان لوگوں کو کہاں بھیج دیا جی؟ ہمس۔ آپ کو پتہ ہے ہمس میں نا حضرت خالد بن ولید کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن خالد بن ولید، انہوں نے پھر ان کو نا سختی سے سمجھایا کہ بندے کے بچے بن جاؤ ورنہ کاٹ دیے جاؤ گے نا جی۔ تو کچھ عرصے کے لیے تو یہ نا دب گئے جی، چپ ہو گئے سارا کچھ نا جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ ہمس سیریا کے اندر، یہ آپ تو نا اس وقت صوبے کی ڈویژن تھی نا، یہ ایک الگ صوبہ تھا، ہمس ایک صوبہ بھی ہے نا مطلب سیریا کا۔ تو اس میں حضرت خالد بن ولید کا مزار بھی ہمس میں ہے نا، اسی جنگ میں آپ کو پتہ ہے ہمس کی لڑائی میں آپ کو مطلب ہے کہ ہٹا دیا گیا تھا، اور ابو عبیدہ بن الجراح جی۔ جو پہلا عملی قدم آپ یاد رکھیے گا کہ اٹھا ہے نا، وہ بھی کوفہ سے اٹھا تھا جی، بغاوت کا۔ کچھ عرصے بعد آپ یاد رکھیے گا کہ یزید بن قیس نے اٹھایا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نا، یزید بن قیس کیا کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نا مدینے کا رخ کرتا ہے، کوفہ سے نا مدینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ حضرت عثمان غنی سے نا مطالبہ کیا جائے دست برداری کا، یعنی ریزائن کر جائے گی، حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹایا جائے۔ مین مقصد تھا کہ عثمان کو خلافت ختم کرنا نا جی، یہ ان کا مین مقصد تھا۔ لیکن اب کیا ہوا جی، رستے میں نا ایک صحابی ہیں حضرت ککا بن عمرو، انہوں نے ان کو روک لیا جی اور گرفتار کر لیا۔ اب انہوں نے بہانہ لگایا کہ ہم نا ویسے نہیں جا رہے کوئی احتجاج کرنے، سعید بن العاص جو ہے نا جی، وہ حاکم کوفہ کی شکایت لے کے جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی کے پاس، ہمارا اور کوئی مطلب ہے نا کہ مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا کہ ظاہر بات ہے شکایت کرنا تو ان کا رائٹ ہے جی۔ ککا بن عمرو یہ بہت بڑے مجاہد ہے جی، ککا بن عمرو جو ہے نا، اور اس نے اشتر نخی کو شام سے بلایا، یعنی یہ یزید بن قیس جو تھا نا جی، اس نے نا مطلب اشتر نخی کو شام سے بلایا، اور سعید بن عاص بھی مدینہ میں آتے ہوئے انہیں مل گیا جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ اشتر نخی بھی آ گیا جی، نہیں اس یزید بن قیس نے، یہ باغیوں میں آتا ہے نا جی، اشتر نخی جو ہے، یزید ککا بن عمرو تو اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ تھے نا جی، گرفتار کیا تھا نا جی جی جی، سعید بن العاص کا کیا تھا؟
सईद बिन अलास। सईद बिन अलास तो मेरे भाई कूफा के गवर्नर थे ना जी, तो उन्होंने जब पकड़ा तो उन्होंने कहा जी हम खलीफा के खिलाफ नहीं है, हम तो गवर्नर सईद बिन अलास की शिकायत लेके जा रहे हैं। कहाँ पे जी? मतलब मदीना में ना। अब याद रखिएगा कि सईद बिन अलास भी जो है ना, ये मदीना आते हुए उन्हें रास्ते में मिल गए, यानी ये भी मदीना आ रहे थे, ये सारा लश्कर भी मदीना आ रहा था जी। तो इन्होंने क्या कर दिया जी, सईद बिन अलास जो है ना जी, उसके गुलाम को ना कत्ल कर दिया। ये अश्तर, मालिक अश्तर नखी ने ना सईद बिन अलास के गुलाम को कत्ल कर दिया। और कहा कि उस्मान से कहो कि अबू मूसाशरी को भेज दें, यानी कि ना सईद बिन अलास से कहा कि हम तुम्हें कबूल नहीं करते कूफा में, किसको भेजो जी? अबू मूसा अशरी। ये बड़े ना बुजुर्ग साहबी हैं, और आपको पता है बड़े ना नेक और मतलब सादा फहम साहबी थे, वो बड़े तेज तरार नहीं थे। तो अब याद रखिएगा कि अबू मूसा अशरी, ये गवर्नर जो है ना, उन्होंने कहा कि इनको भेज दो, आप अपनी जगह पे कूफा में किसको भेजो जी? अबू मूसाशरी को भेज दो, उस्मान से कह दो कि हमने ये गवर्नर हमें पसंद है, हमने बाकी नहीं मानते ना किसी को। समझ आ गई थी? तो हजरत उस्मान गनी जो है ना, सईद बिन अलास जब आया ना तो उन्होंने आके सारा वाकया बताया जी। तो सईद बिन अलास ने उस्मान गनी को कहा कि इन्होंने ना जस्ट मुझे हटाने का बहाना बनाया है, आप ऐसा करें कि अबू मूसा अशरी को भेज दें ताकि फितना जो है ना ये टल जाए ना जी। तो हजरत उस्मान गनी जो है ना जी, उन्होंने अबू मूसा अशरी जो है ना, उनको कूफा का गवर्नर लगा दिया, अबू सईद बिन अल आस की जगह पे ना जी। तो अब याद रखिएगा कि चाहिए तो ये था ना क्या भला ठीक हो जाता जी, वक्ती तौर पर फितना दब भी गया जी। लेकिन अगले साल हज के दिन जो थे ना, उस वक्त अगले साल आपने याद रखिएगा कि कूफा, बसरा, मिस्र से ना एक एक हजार, सब जगहों से एक एक हजार बंदा जो है ना वो आया मदीना। बहाना इन्होंने किया कि हम ना हज के लिए, मतलब है कि क्या कर रहे हैं जी, हज के लिए हम आ रहे हैं, यहाँ पे मतलब है कि यहाँ से हज पे जाएंगे। समझ आ गई? जब ये मदीना आए तो इन्होंने हजरत तला, हजरत जुबैर, हजरत अली, इनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की कि ये हमारी साइड पे आ जाए ना तो फिर हम खलीफा को हटा देंगे। लेकिन इन तीनों पर्सनैलिटीज ने उनको साथ नहीं दिया। तो अब याद रखिएगा जो शोरश पसंद थे ना, उन्होंने अहम इलाकों पे ना कब्जा कर लिया। मतलब है कि मदीना की मेन मेन जगह जो थी ना जी, वहां पे ये कब्जा कर लेते हैं। और कहते हैं कि जुमे का दिन आया तो हजरत उस्मान गनी जो है ना वो खुतबा दे रहे थे जुमे का। तो खुतबे के ऊपर ही ना इन बागियों ने क्या कर दी थी, पथराव शुरू कर दिया। और ये पथराव इतना हुआ कि हजरत उस्मान गनी जख्मी हो गए थे। और हजरत अली ने 30 सहाबियों की मदद से ना जी, इन जो सबाई लोग थे, ये पागी लोग थे, इनको मदीना से वापस किया, यानी बाहर निकाला। लेकिन हजरत उस्मान गनी को इससे गहरे जख्म आए थे। ये तो वाकया हो गया जी। फिर आपको पता है कि यानी हफ्ते वाले दिन दोबारा ये लोग जो है वो क्या हो गए, दोबारा आ गए थे जी। और फिर हजरत अली और मोहम्मद बिन मुसलमान सारे ने इनको समझा बुझा के वापस किया जी। कहते हैं कि हुआ ये था कि जब ये बागी आए थे ना तो ये डिमांड कर रहे थे कि जनाब मिस्र में जो गवर्नर है ना जी, मिस्र में
مصر میں جو گورنر ہے وہ کون ہونا چاہیے جی؟ محمد بن ابو بکر. ان کو مصر میں گورنر بنا دو. کہتے ہیں کہ یہ گورنر جو ہے حضرت عثمان غنی نے ان کو وہ سرٹیفکیٹ دے بھی دیا کہ آپ کہاں چلے جائیں جی، مصر آپ ہی گورنر ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ایک خط جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ پیچھے سے بھیجا گیا. یہ جا رہے تھے اور ایک بندہ انہوں نے پکڑا جس کے پاس ایک خط ملا. وہ خط جو تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابو بکر، مصر کے گورنر کو لکھا گیا تھا کہ جیسے ہی یہ پہنچے نا جی تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا. اب یہ خط کے جو لے کے جا رہا تھا وہ حضرت عثمان غنی کا غلام تھا جی. یہ خط کس نے دیا؟ تو دارنا کی ادھر سے خط گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے نا جی. اور اس پہ جو مہر لگی ہوئی تھی نا وہ بھی عثمان غنی کی تھی. تو مطلب حضرت علی نے جب پوچھا نا عثمان غنی سے کہ یہ غلام کس کا ہے، تو آپ نے کہا میرا ہے، مور میری ہے، گھوڑا میرا ہے، لیکن خط آپ نے کہا جی خط میرا نہیں ہے. یہ مطلب خط کیونکہ نا ادھر سے کسی نے گورنمنٹ میں، یہ اصل میں آپ یاد رکھیے گا کہ محمد بن مسلمان انصاری جو ہے نا وہ کیونکہ انٹیلیجنس کے ہیڈ رہ چکے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہے مروان کا، مروان بن الحکم. یہ مروان آپ کے بنو امیہ کا ہی تھا اور بہت زیادہ قریبی ہو گیا تھا حضرت عثمان غنی کے. تو اس کا یہ کام ان کا جی لگتا ہے جی کہ اس نے خط لکھا ہو. لیکن اس خط کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب ہے کہ ریلیشن جو ہے وہ خراب ہوئے. باغیوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا جی. تو حضرت عثمان غنی کو نا مطلب ہے کہ صحابہ نے کہا کہ آپ اگر الاؤ کریں تو ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن عثمان غنی کہتے تھے کہ میں اپنے خون کے لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتا. تو آپ کے گھر کا 40 روز تک محاصرہ کیا گیا. باغی کہتے تھے کہ اگر آپ نے بدعہدی کی ہے تو آپ مطلب ہے کہ یعنی کہ آپ نے خط لکھا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے بدعہدی کی ہے تو آپ کو کیا ہونا چاہیے جی، آپ اتر جائے. اگر آپ نے نہیں کچھ کیا، کسی اور نے آپ کی مہر یوز کی ہے تو پھر آپ کمزور خلیفہ ہو، لہذا پھر بھی آپ اتر جانا چاہیے. لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نہیں اتروں گا، اپنی زندگی میں مطلب ہے کہ رہوں گا خلیفہ، کیونکہ یہ میں نے خود نہیں چوز کیا، مجھے مطلب لوگوں نے چوز کیا اور یہ میں اپنی زندگی میں اب خلافت کو نہیں چھوڑوں گا نا جی. تو اب 40 روز تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا. اس سال نا آپ نے کام کیا کیا تھا جی، حضرت عبداللہ بن عباس کو امیر الحج بنا کے نا بھیجا تھا. عثمان جی جی، کیونکہ یہ وجہ ہی زیادہ یہ نا حج آ گیا تھا اور سارے زیادہ لوگ صحابہ جو ہے وہ حج پہ چلے گئے تھے. تو باقی لوگ خدا کی قسم دے کر آپ ایک تو آپ نے ان کو بھیج دیا، باقی لوگوں کو آپ نے قسم دی تھی کہ میری وجہ سے آپ لڑیں گے نہیں نا، جو بھی ہو جائے آپ نے لڑنا نہیں ہے. اب یاد رکھیے گا کہ مغیرہ بن شیبہ جو ہے نا جی، انہوں نے نا آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ نا کیا کریں جی، آپ مکہ چلا جائیں، ٹھیک ہے نا جی. یعنی آپ ایک تو یہ کیجیے گا کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ 3 صورتیں ہیں جی، کہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کے نکلیے اور لڑیے. یعنی پہلا کام تھا کہ آپ لڑائی کیجیے ان کے ساتھ، جہاد کیجیے باغیوں کے ساتھ. دوسرا کام ہے کہ اوپری دروازے سے نکل کے مکہ کی طرف نکل جائیے، یا پھر شام چلیے، وہاں پہ امیر معاویہ ہے تو وہاں پہ حالات ٹھیک ہے. آپ نے پہلا کام بھی چھوڑ دیا، نے کہا جی میں نہ لڑائی کروں گا، نہ میں مکہ جاؤں گا، نہ ہی میں شہر مدینہ کو چھوڑوں گا نا جی. تو حضرت مغیرہ بن شیبہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ پھر ایک ہی چیز ہے کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے نا جی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ شہید ہو جائیں گے. تو یہی بات ہوئی ہے جی، کیونکہ انہوں نے نا حضرت عثمان غنی نے خود ہی اپنے سارے رستے نا بند کر دیے. ٹھیک ہے جی. تو اب یاد رکھیے گا جی کہ 40 روز کے اس مطلب ہے کہ
محاصرے کے بعد، ٹھیک ہے نا جی، جمعے کے دن آپ کی شہادت ہوئی تھی، جمعے کا دن تھا جی۔ تو باغیوں نے مطلب ہے کہ آپ کے گھر پہ اٹیک کر دیا جی، اور کہتے ہیں کہ پہلا جو اٹیک کیا تھا نا وہ محمد بن ابی بکر نے کیا تھا، لیکن اس وقت حضرت عثمان غنی جو ہے نا سورت طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے جی، تو اس نے جا کے ان کی نا داڑھی پکڑ لی۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بیٹا اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو تمہارا یہ کام دیکھ کے نا وہ اچھا نہ فیل کرتے۔ تو محمد بن ابی بکر جو ہے وہ تو پیچھے ہٹ گئے جی شرمندگی سے، لیکن بعد میں باقی باغیوں نے پے در پے وار کر کے انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت نائلہ جو آپ کی نا بیوی ہے جی جی، کنانہ بن بشر ہے، باقی لوگ ہیں، مقصد جنرل آپ بتا دیے نا کہ میرے بھائی محمد بن ابی بکر نے پہلے جو ہے کہ اٹیک انہوں نے پہلے پکڑا تھا نا جی، انہوں نے آپ پہ اٹیک اس انداز میں کہ پہلا جو سٹارٹ کیا ہے وہ محمد بن ابی بکر ہے۔ بعد میں تو آپ کو پتا ہے کہ کنانہ بن بشر اور باقی لوگ جو ہیں انہوں نے تو مطلب مارا ہے نا جی، لیکن انہوں نے داڑھی پکڑی تھی پہلے آپ، سمجھ آ گئی جی۔ تو اس طرح مطلب آپ کی بیوی نائلہ جو ہے نا وہ آپ کو بچانے لگی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے جی، پھر آپ کو ہفتے والی رات کو نا آپ کو مطلب ہے کہ دفن کیا گیا تھا جی۔ 17 لوگ تھے سارے جنہوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سمجھ آ گئی جی۔ اور آپ کو پتا ہے حضرت اب جبیر بن معتم ہے، انہوں نے ٹھیک ہے نا جی آپ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو نا جامع القرآن بولا جاتا ہے، ہم نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بولا جاتا ہے۔ اب آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی پہ جو الزامات لگے تھے نا جی ان کو دیکھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے اوپر ایک الزام تھا کہ انہوں نے نا کبائر صحابہ کو کیا کیا جی، معزول کیا جی، یعنی گورنر شپ سے انہوں نے ہٹا دیا، یہ ایک الزام تھا جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ پہلا الزام ہے جی کہ اب یہ دیکھیے گا کہ مغیرہ بن شیبہ ان کو ہٹایا تھا آپ نے، جی بڑے مطلب بڑے صحابہ جو ہیں، ابو موسیٰ اشعری کو ہٹایا تھا جی، سعد بن ابی وقاص کو ہٹایا تھا، سمجھا جی، اور عبداللہ بن مسعود، یعنی اب یاد رکھیے گا کہ ان کو ہٹایا ہے تو اپنے خاندان کا پتہ ہے عمر بن العاص کو بھی تو معزول کیا تھا، ان کی جگہ کے ناتجربہ کار لوگوں کو لگایا، ٹھیک ہے نا جی، یہ مطلب ایک الزام تھا۔ لیکن اب یاد رکھیے گا کہ حضرت علی حضرت عمر بھی تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو عین لڑائی کے وقت ہٹا دیا تھا۔ مغیرہ بن شیبہ کو حضرت عمر کی وصیت تھی، مطلب ہے جن کو ہٹایا کیوں تھا، حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ مغیرہ بن شیبہ کو مطلب گورنرشپ سے ہٹا دینا۔ ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ سے ہٹایا تھا تو کوفہ میں لگا دیا، مطلب الزام ہے نا جی ان کو ہٹا دیا تو بصرہ سے ہٹایا تھا تو کہاں لگا دیا جی، کوفہ میں لگا دیا جی۔ سعد بن ابی وقاص کو اس وجہ سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے بیت المال سے قرض لیا تھا اور قرض یہ واپس نہیں کر پا رہے تھے،
मुगीरा बिन शैबा जो है ना वो बड़े मतलब कि जीरक इंसान थे, लेकिन हजरत उमर आपको पता है कि वो चाहते थे कि कोई लंबा अरसा एक गवर्नर ना रहे, क्योंकि वो जैसे आपको पता है हजरत अमीर माविया एक लंबा अरसा रहे तो उसका रिजल्ट आपके सामने ही है जी। क्योंकि फिर वो अपनी जागीर बना लेता है ना जी। आपको पता है यहाँ हमारे यहाँ भी आपको पता है कि कोई भी ओहदा हो ना तो उसको कुछ अरसे बाद और कुछ नहीं तो ट्रांसफर जरूर हो जाता है। क्यों करते हैं? भला का बंदा तो सियाना हो गया तो इलाके में एसएचओ मिसाल है कि एक इलाके को समझने लग पड़ा है तो उसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। क्यों करते हैं ट्रांसफर? उसकी वजह ये थी कि वो वहां पे अपनी जागीर ही ना बना ले, उस इलाके में असर और रसूख की वजह से करप्शन स्टार्ट कर देगा। 6 महीने साल 6 7 8 महीने में उसको संभलने में लगते हैं, सेट होने में। तो 6 महीने बाद आपको होता है, 6 से महीने साल के बाद ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल के बाद एसएचओ का तबादला कर दिया जाता है। लंबा अरसा नहीं रहने देते, क्योंकि वो मतलब इस हिसाब से ना वो प्रॉब्लम आ जाती है। उनको लगता है कि ये बंदा जो है ना ये लंबा अरसा रहेगा तो खराबी आ जाएगी। हालांकि वैसे एक तरीके से देखा जाए तो उससे फायदा भी हो सकता है कि बंदा इलाके को जानता है तो उस इलाके में चोरी डकैती सारी चीजें वो रोक भी सकता है। लेकिन ज्यादा खतरा ये होता है कि वो तल्लकात बना के फिर वहां पे अपना एक सिलसिला करप्शन का आगाज कर देगा ना जी। तो ये इस वजह से उन्होंने वसीयत की थी कि अब इतना लंबा अरसा नहीं रहना चाहिए। तो साद बिन नबी वकास आप याद रखिएगा कि इनका बैतुल माल का इशू था, और अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे ना वो काउंट में थे जी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो है उनकी और इनकी आपस में ना चपलश भी हो गई थी कि क्योंकि ना आप जो है आप पैसे वापस करो ना जी। तो इस वजह से साद बिन नबी वकास को था। अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे ये बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, इस वजह से इनको मतलब है कि हटा दिया ना जी। और जो यंग लोग लगाए हैं, आप ये देखिएगा कि हजरत जैद बिन साबित जो है एक मुअज्जज साहबी हैं, इनको भी गवर्नर लगाया अब्दुल्ला बिन मसूद की जगह पे। तो मकसद कहने का है कि ये बिल्कुल गलत इल्जाम था कि उन्होंने अकाबर साहबा को मतलब हटा दिया और यंग लोगों को बनु उमैया के लोगों को लगा दिया। नहीं, जो हालात में जरूरी फैसले थे वही उन्होंने किए। समझ आ गई नहीं? तो ये पहला इल्जाम बिल्कुल गलत था जी। अब अगर आप देखें कि दूसरा इल्जाम है जी कि अकाबर साहबा जो है ना जी उनके साथ बदसलूकी की थी। ये भी एक इल्जाम था। कहते हैं कि उस्मान गनी पे ना इल्जाम था कि उन्होंने बड़े बड़े जो साहबी हैं ना उनके साथ, जैसा कि अबू जर गफारी हैं, अबू जर अबू जर गफारी, हजरत अम्मार बिन यासर, ठीक है जी, और अब्दुल्ला बिन मसूद, इनके बारे में आता है कि इनसे बदसलूकी की। हालांकि आप याद रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं था। अबू जर गफारी के मुताबिक कहा जाता है कि वो शाम में ना सरमायादारी के खिलाफ वाज करते फिर रहे थे, यानी हजरत ना अमीर माविया के खिलाफ थे। हजरत अबू जर गफारी ने बहुत ज्यादा आखिरी उम्र में तवक्कल पे आ गए थे। कहते थे कि हर एक लम्हे के बाद का नहीं रखना चाहिए कुछ चीज सेव करके ना जी, यानी सेविंग के खिलाफ होगा तो अल्लाह पे तवक्कल करो। तो शाम में आपको पता है हजरत अमीर माविया का पूरा निजाम था, वो शाही सेटअप, इसके खिलाफ ये तबलीग कर रहे थे लोगों को। और मतलब है कि ये कहते थे ये गलत है ना जी। तो अब याद रखिएगा कि हजरत अमीर माविया के तर्ज रैश पे इन्हें मतलब ये मसला था जी। तो इस तरह शाम में बदअमनी फैल जाएगी, इस वजह से खलीफा ने वापस मदीना बुला लिया। उन्होंने कहा कि मदीना में आप वापस आ जाए, और कहा कि आप यहीं रहे, आपकी कफालत जो है ना वो मैं करूंगा। लेकिन आप मक्का चले गए और मक्का में ही आपने सुकूनियत इख्तियार कर ली, मक्का में ही आप रहे। लेकिन वजह क्या है कि उनकी इंसल्ट नहीं की गई। लेकिन अगर वो तबलीग करते रहते तो सीरियन लोग जो थे वो बगावत भी कर सकते थे। तो इस वजह से इनको मतलब है हजरत अम्मार बिन यासर को ना हजरत उस्मान गनी ने ना मिस्र के हालात मालूम करने के लिए भेजा था, क्योंकि ना हर तरफ से खबरें आ रही थी कि जनाब ना मिस्र के हालात, सीरिया के हालात, कूफा बसरा, सब तरफों से खबरें आ रही थी कि बड़े हालात खराब है। तो आपने ना क्या किया था, बंदे भेजे थे कि जनाब आप पता करके आओ कि किस इलाके के ना क्या हालात है।
لیکن حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ گئے اور ادھر نہ باغیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور ان کی باتوں میں آگے ادھر ہی مقیم ہو گئے. بڑے لمبے عرصے بعد آپ واپس آئے تو پھر عثمان غنی ان کو ناراض ہوئے کہ آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ آپ نے کیا نہیں اور آپ ادھر ہی بیٹھ گئے نا جی. تو مقصد کہیں گے کہ ایک وعدہ ایک کام دے کے بھیجا تھا یہ، لیکن ان کا مطلب ہے ناراض ہونا رائٹ تھا کہ آپ ادھر ہی بیٹھ گئے، پھر آپ نے واپس مدینہ رپورٹ نہیں کی. عبداللہ بن مسعود کو اس وجہ سے آپ ناراض ہوئے تھے کہ جب آپ نے قرآن کو ایک ایکسنٹ پہ لکھوایا تھا جس کی وجہ سے حضرت محمد اپنا عثمان غنی کو جامع القرآن بولتے ہیں جی. حضرت عبداللہ آپ نے نا سارے نسخے جو چھوٹے موٹے نسخے تھے نا سارے جلوا دیے تھے. عبداللہ بن مسعود نے نہیں حضرت عثمان نے کہا تھا کہ صرف ایک ہی نسخہ رہ جائے اور وہی نسخہ جو ہے اسی پہ سارے لوگ اس کو فالو کریں نا جی. لیکن یہ عبداللہ بن مسعود جو ہے نا یہ ضد کر رہے تھے کہ جو نسخہ انہوں نے اپنی زندگی میں سرکار سے خود مطلب ہے لکھا ہے نا بھائی، جب آپ تو لکھتے تھے تو میں اپنا ہی پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا جیسے آپ بتا رہے کہتا رہتا میں تو نہیں، میں اپنا ہی کروں گا. تو حضرت عثمان غنی نے ان کو ناراض ہوئے کہ آپ کی وجہ سے ہماری اتنی بڑی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے، کیونکہ ہم تو سارے نسخے حضرت عثمان غنی نے جلوا دیے تھے، صرف ایک نسخہ جو انہوں نے لکھوایا تھا نا جی اور اس سے آگے کاپیاں بنوائی تھی صرف وہی رہ گئے تھے. تو عبداللہ بن مسعود سے وہ کہتے تھے کہ تم بھی اس کو ختم کر دو، کل ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بچ جائے گا لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے یہ بھی ضروری تھا، تبھی آپ ان کو مطلب ہے کہ ناراض ہوئے، ادروائز مطلب ہے آپ صحابہ کو ناراض نہیں ہوئے. پھر قرآن کو جلوانا، یہ میں نے ابھی جو بات کی ہے نا آپ کے سامنے کہ قرآن کو ایک ایکسنٹ پہ آپ نے جمع کیا، اس وجہ سے آپ کو جامع القرآن بولتے ہیں. تو آپ ہوتا ہے کہ قرآن کو جلوانا والا جو ہے نا یہ بھی الزام بالکل غلط ہے جی، کیونکہ حضرت عثمان غنی جو ہے نا جی انہوں نے قرآن کو کوئی نہیں جلوایا اپنا اس وجہ سے کوئی نفرت کہ صرف قرآن کی خدمت کی. کیونکہ اگر یہ آپ یاد رکھیے گا کہ رہتا سیٹ اپ وہ پرانا تو لوگ آپس میں آج لڑ پڑتے. یہ حضرت عثمان غنی نے بیسیکلی خدمت کی ہے کہ جناب ایک ایکسنٹ پہ سارے مسلمانوں کو جمع کر دیا. سمجھا گئی؟ تو یہ کچھ الزام تھے جی جو حضرت عثمان غنی کے اوپر لگائے گئے. اس میں یہ بھی تھا کہ اپنی فیملی جو ہے نا یعنی کہ وہ اپنا نوازتے تھے، کنبے کو کنبا پروری تھی. لیکن عثمان غنی آپ کو پتا ہے کہ یہ واحد خلیفہ راشد ہے جنہوں نے نا بیت المال سے تنخواہ بھی نہیں لی. حضرت عثمان غنی سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت جو ہے نا کہ یہ دونوں یہ ہستیاں دونوں بیت المال سے تنخواہ لیتی تھیں، لیکن عثمان غنی نے تنخواہ نہیں لی. آپ نے نا ہمیشہ جو ہے وہ اپنے مال سے اپنی بھی اور اپنے خاندان ہو گئے تھے. میں اپنے خاندان کی عزت جو ہے نا کہ خدمت کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کرتا کہ مطلب ہے کہ جو ہے کہ بیت المال سے میں دوں نا جی. تو میں اپنے مال سے جس کو مرضی نوازوں، اس میں کسی کا کیا جاتا ہے نا جی. تو یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ یہ کچھ الزام تھے اور کچھ مطلب ہے کہ چیزیں آپ کو ساری واضح کر دیں گی. لیکن عثمان غنی کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد دور جو ہے نا وہ حضرت علی کا سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن وہ میں کرواؤں گا آپ کو کل ہی، کیونکہ نا ابھی میری یار نا طبیعت تھوڑی نا صحیح نہیں ہے. تو جی جی اولاد تھی. آپ دیکھیں نا حضرت رقیہ ام کلثوم کے بعد بھی جو ہے کہ آپ کے مطلب باقی بیویوں سے بھی ہے، لیکن نا آگے بچے مطلب ہے کہ نہیں اس طرح چلے نا جی، یعنی کہ فوت ہو جاتے تھے. چیک کرنا پڑے گا، بیویاں آپ کی زیادہ ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو اس وقت تھیں وہ حضرت نائلہ تھی. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ نا یہ دوستوں کو بتا دوں کہ یہ نا جو آج کا لیکچر ہے یا پہلے بھی یہ نا ہم نے 4-5 لیکچر نا یہ ہم نے شیئر کر دینے ہیں یوٹیوب چینل پہ بھی، آپ وہاں پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آج کا لیکچر بھی جو ہے وہ ادھر ہم ڈال دیں گے، پہلے والا بھی جو ہے لیکچر وہاں پہ ڈال دیا تھا. تو یوٹیوب پہ آپ کو نام تو بتایا تھا کہ میرے نام سے ہی ہے جی.
یہ آپ لکھیں گے تو وہ چینل آ جائے گا جی, وہاں پہ آپ مطلب جا کے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل جو ہے نا حضرت علی کی کروائیں گے, کیونکہ نا ابھی نا مجھے بخار کی وجہ سے پوری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو ہے کہ ایک آدھے دن تک سیٹ ہو جاتی ہے تو پھر آگے لمبا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی.